صدیق بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں جی بی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، آپ اس کو کس سائڈ پر دیکھ رہے ہیں؟ جی بی کے الیکشن کا فیصلہ وہاں پہ جی بی کے ووٹوں کے ذریعے تو ہونا نہیں ہے، وہ تو کسی بند کمرے میں ہونا ہے، اور بند کمرے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ فیصلہ رات یعنی الیکشن جب پولنگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی اس وقت بھی بدل سکتا ہے۔ اور ایک بات تو واضح ہے کہ تحریک انصاف کو اور مجلس اتحاد المسلمین کو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو مینڈیٹ ملے گا جو عوام ان کو ووٹ دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم یہ سن رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، وہاں تو پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں کہ ان کا سمبل ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ سمبل تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو دوڑ میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پی ٹی آئی دوڑ میں نہیں ہے تو پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل رہنما کو روکنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کبھی اسلام آباد ایئرپورٹ کو، یعنی مجھے نہیں یاد کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا بھی کوئی الرٹ جاری ہو جائے کہ خدا نخواستہ ایئرپورٹ میں کوئی دہشت گرد داخل ہو سکتا ہے، تو ہم نے یہ تو دیکھا کہ سیکورٹی ہائی الرٹ ہو جاتی ہے، ناکے بڑھ جاتے ہیں، لیکن میں نے کم از کم یہ کبھی نہیں سنا کہ ایئرپورٹ ہی بند کر دیا جائے۔ اسد کیسر صاحب کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کہ وہ ایئرپورٹ پر نہ پہنچ سکیں، جی بی نہ جا سکیں، ایئرپورٹ ہی بند کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ تحریک انصاف کے وہاں پر پہنچے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں ظاہر ہے جن کا نام بھی نہیں آیا، جس میں سے ایک ڈاکٹر نواز شانگلہ ہیں جو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ہیں، اور وہ جس طرح سے وہاں پہ بتا رہے ہیں، فیکٹس بتا رہے ہیں، اس کے بعد پھر جنید اکبر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، سلمان راجہ صاحب کے ساتھ جو ہوا، شاہد خٹک صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، ان کو جی بی سے نکالا گیا، یہ سارا پینک کیوں ہے؟ اگر دیکھیں، اگر گراؤنڈ پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کی پوزیشن اتنی اچھی ہے پھر تو ان کو اوپن پی ٹی آئی کو کمپین کرنے دینی چاہیے تھی۔ میڈیا سارے کو بلاتے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلاتے، سب میڈیا کو بلا کے کہتے کہ کور کرو، پوری دنیا دیکھے، پورا میڈیا دیکھے کہ جی بی کے عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن حکومت کا جو پینک ہے، نظام کا جو پینک ہے، ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ موجودہ نظام 4 سال میں تمام تر جبر، بربریت، فسطائیت کے باوجود، کوئی 50-60 ارب روپیہ میڈیا کو دینے کے باوجود، کوئی 40-50 ارب ڈیجیٹل میڈیا پہ لگانے کے باوجود، 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے باوجود، 27ویں آئینی ترمیم کرنے کے باوجود، عمران خان کو درجنوں کیسوں میں سزائیں دینے کے باوجود، اس کو 1000 دن سے زیادہ جیل میں رکھنے کے باوجود، اس کی اہلیہ کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے کے باوجود، اس کے پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کے باوجود، اس کے بھانجے کو تکلیف دینے کے باوجود، ہر چیز کرنے کے باوجود موجودہ نظام اتنا کمزور ہے کہ جی بی کے الیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 5000 یہاں سے پنجاب پولیس والے بھیجے گئے ہیں، اور کون کون سی فورسز وہاں پر بھیجی گئی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ 8 فروری کرنے کا ارادہ رکھیں؟ یہ 8 فروری سے بڑی چیز ہوگی، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ جی بی ایک حساس علاقہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں جی بی کے اندر؟ تو بات یہ ہے وہی جو پاکستان کے اندر ہوا، قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین لیا، ادھر بھی پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو اس کے بعد ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اور ادھر سے میاں نواز کو جیسے پروٹوکول دیا گیا، آصف ان کو بلاول بھٹو زرداری کو جیسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آصفہ صاحبہ کو جیسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس طرح سے نون لیگ کے دیگر منسٹرز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو نہیں لگتا اگر جی بی میں پی ٹی آئی ہارتی ہے اور دوبارہ سرنڈر کرتی ہے 8 فروری کی طرح، تو پاکستان میں اپنی سیاست کو دفن کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، پی ٹی آئی تو آلریڈی جیت چکی ہے۔ پی ٹی آئی جی بی کا الیکشن، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرتے، میں اسی پہ آ رہا ہوں جی دیکھیں، اب آپ سرنڈر کس سے مراد لیتے ہیں؟ بہت میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں، ایک رائے یہ ہے بہت سارے لوگوں کی کہ جب لوگ وہاں پہ جائیں اور ووٹ پول کریں، ڈالیں، اس کے بعد پولنگ اسٹیشنوں کے باہر بیٹھ جائیں، پولنگ اسٹیشنوں کے باہر بیٹھ کر، اور پھر وہاں سے اوریجنل رزلٹ لے کے، اور پھر آر او آفس جائیں اور رزلٹ لے کے اٹھیں۔ یہ بالکل ایک ٹھیک بات ہے، یہی پی ٹی آئی کو 8 فروری کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جی بی کے اندر ووٹرز کی تعداد بہت کم ہے۔ کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ 18 ہزار بھی ووٹر ہے کل، ٹھیک ہے، 50 ہزار ووٹر ہے، تو اب جہاں پہ کل ووٹر 50 ہزار ہے، پولنگ اسٹیشن دور دور ہیں، اور پھر ہر پولنگ اسٹیشن پہ اتنا ووٹر نہیں ہوگا جتنی پولیس فورس اور سول کپڑوں میں دیگر فورسز ہوں گی۔ تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف بندوق ہو، دوسری طرف نہتے لوگ ہوں، تو نہتے لوگ بندوق کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ دیکھیں، اس وقت پی ٹی آئی نیریٹو کی جنگ جیت چکی ہے، پریکٹیکلی حکومت اور اس نظام کا پینک یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی الیکشن جیت گیا ہے۔ آپ جعلی الیکشن اناؤنس کر دیں گے، کیا اسے استحکام آ جائے گا؟
مجھے بتائیں 4 سال میں 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی، آج کے دن تک پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا ہے؟ پاکستان کا ہر ادارہ ہر شعبہ آگے گیا یا پیچھے گیا ہے؟ پاکستان کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا ہے؟ سر ملک نہیں چل سکتا. آپ نے اے جے کے اندر لوٹوں کی حکومت بنائی، پھر کیا ہوا اے جے کے میں؟ کیا اے جے کے اندر مسئلے حل ہوئے؟ جی بی کے اندر آپ جعلی حکومت لے آئیں گے، کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ہاں، جی بی کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا، جی بی کے لوگوں کو نقصان ہوگا، کرپشن ہوگی، لوٹ مار ہوگی. جو بندہ 5-10 کروڑ روپے دے کے اور سیٹ جیت کر آئے گا تو وہ اس کے بعد کوئی اپنے لوگوں کے لیے کام کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. اور دیکھیں جی بی کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جی بی کے اندر اب عدم استحکام بڑھے گا. اور میں سن رہا تھا، کس کو سن رہا تھا، مجھے اب ان کا جرنلسٹ تھے یا کوئی پولیٹیشین تھے، ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جی بی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ تنظیمیں بنیں گی. نہیں چل سکتا نا، آپ نہیں چلا سکتے. عوام، جی بی کے عوام کو آپ اتنا گیا گزار سمجھتے ہیں کہ جی بی کے لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کا نمائندہ کون ہوگا؟ بھائی جی بی کے لوگوں کو کوئی ووٹ کا حق نہیں ہے. اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ لوگوں سے ووٹ کا حق چھینتے جا رہے ہیں. اس سے تو میں نے ایک شخصیت ہیں، ان کا پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ دہشت گردوں کی مخالفت اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ اگر آپ جیسے دہشت گرد کے پی میں آئے تھے، کہتے تھے ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے، ہم انہیں کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے اگر آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے، پولیٹیکل پارٹی بناؤ، اپنا منشور رکھو، الیکشن لڑو، لوگ تمہیں ووٹ دے دیں تو آ کے اپنی شریعت نافذ کر دینا. اب آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اب ووٹ کے ذریعے، اب وہ کیا کہتے تھے، یا جو بلوچستان کے اندر دہشت گرد کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم کے ذریعے، ایوان کے ذریعے، آئین کے ذریعے کچھ حقوق نہیں ملنے والے بندوق کا راستہ اپنانا ہوگا. اور ہم ہمیشہ ان کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، آئین کا جو راستہ ہے، اسمبلی کا جو راستہ ہے، اس سے آگے آپ اپنے حقوق لیں. اب آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ان کو تقویت دے رہے ہیں نا، اس سوچ کو تقویت دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئین حل نہیں ہے، قانون حل نہیں ہے، ووٹ حل نہیں ہے. آپ تو ان کو تقویت دے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. ایسی کون سی گدڑ سنگی برسٹر علی گوہر کے پاس ہے جو وہ وہاں پر کمپین کر رہے ہیں جبکہ دوسرے اراکین کو صوبہ بدر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں برسٹر گوہر صاحب جو ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں برسٹر گوہر صاحب سے، لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ برسٹر گوہر صاحب ایکسیپٹیبل ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک بات کرتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کلیئرٹی ہے. ان کو کلیئرٹی کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی انقلاب نہیں آنا، کوئی کروڑوں لوگوں نے نہیں نکلنا، ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، امریکہ ہماری حکومت کے ساتھ ہے، عدالتیں رہی نہیں ہیں، عوام نکلتی نہیں ہے. تو اس لیے بیرسٹر گوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے حل ہونے ہیں. تو اگر بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہونے تو وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ اپنائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے، ایجوٹیشن پہ نہیں اس طرح سے جانا چاہیے، ہمیں مطلب تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ اگر وہاں پر ہوں گے بھی صحیح تو وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں نہیں کریں گے، کوئی اس طرح سے لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکالیں گے. تو اس لیے وہ قابل قبول ہے. ایسی کون سی حکمت عملی ہے جو پی ٹی آئی کو اپنانی چاہیے اور ان کے لیے فیوریبل رہے؟ دیکھیں وہ حکمت عملی وہ تو کہہ رہے ہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہے، ظاہر ہے. خالد خورشید صاحب اس ساری چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور خالد خورشید صاحب کو بہتر پتہ ہے، وہ وہاں کے جی بی کے ہیں کہ کیا چیزیں کرنی ہیں. ماضی سے سبق بھی سیکھا ہوا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا اس کا پہلے حل، کہ اس کا حل تو یہی ہے نا کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے بعد پولنگ اسٹیشنوں کے باہر بیٹھ جائیں اور اپنا رزلٹ لے کے جائیں. لیکن بات یہ ہے اگر ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر 500 ووٹر ہوگا تو وہاں پہ 1000 سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے. بندوق بھی جائز ہے. وہی نا، تو بندوق کے سامنے کیسے رہتے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں، یہ میں مایوسی والی بات نہیں کر رہا، میں گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. جی بی میں الیکشن چوری کرنا آسان ہے، اے جے کے میں مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بی میں نا ابھی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ کوئی تنظیم نہیں ہے. جی بی میں ابھی لوگوں نے اس طرح سے مومنٹم اپنا پکڑ کے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کیا، ثابت نہیں کیا، منوایا نہیں ہے جیسے اے جے کے لوگوں نے منوایا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن چوری ہو جائیں گے جی بی والے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ فارم 45 آپ لے آؤ، 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. آپ کو لگتا ہے جمہوریت کا جنازہ ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا، وہ اپنی طرف سے تو وہ ایک ٹھیک بات کر رہے تھے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم فارم 45 لے آنا، اوریجنل رزلٹ، میں ذمہ دار ہوں کہ اسی فارم 45 کے مطابق رزلٹ بنے گا فارم 47 کا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن پتہ بلاول بھٹو کو بھی ہے، پتہ نواز شریف کو بھی ہے، پتہ زرداری کو بھی ہے، پتہ آئی پی پی کو بھی ہے، پتہ پورے گلگت بلتستان کو ہے کہ ایک بند کمرے میں فیصلہ ہوگا کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں. جن کو سیٹیں دی جائیں گی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو ووٹ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ تو پھر بھی سیٹیں مل ملا کے حکومت بنا لیں گے وہاں بھی.
ہاں ظاہر ہے. دیکھیں اس وقت فیصلہ ہو چکا ہو, اس وقت کیا, جب یہ الیکشن اناؤنس ہوئے تب سے فیصلہ ہوا پڑا ہوگا کہ کس نے کہاں سے جیتنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہوں گے, ٹکٹیں اس کے مطابق. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ سنا ہوگا جو پنجابی میں ان کا طلال چودھری صاحب کا پوڈ کاسٹ ہے, ان کے ایک نون لیگ کے ہیں, ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. ان کے ساتھ ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میرے ٹکٹ کا معاملہ تھا فیصل آباد سے, دوسری طرف ایک لوٹا تھا, میاں نواز شریف نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میری مجبوریوں کا پتہ ہے, تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت کس سچویشن میں ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو جو نواز شریف پنجاب میں فیصل آباد میں طلال چودھری کو ٹکٹ دینے کا اختیار نہیں رکھتے تھے, اس نواز شریف نے گلی بلتستان میں ٹکٹ دی ہوں گے, پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دی ہوں گے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا فیصلہ بھی کہیں اور ہوا ہوگا, اور اب جیتنا کس نے یہ فیصلہ بھی کہیں اور ہوگا. نواز شریف اور پیپلز پارٹی, نواز شریف کو تو اس کے اپنے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا, مریم نواز کو اس کے اپنے سیاسی گھر کے لوگوں نے مسترد کر دیا. بھائی حمزہ شہباز کو عالیہ حمزہ نے ہرا دیا تھا, یہ سارے اپنی سیٹیں لاہور سے ہار گئے تھے, جس لاہور پہ 70% بجٹ پنجاب کا انہوں نے خرچ کیا ہے, تو جی بی میں ان کو ووٹ پڑے گا. نواز شریف ایک لمبے عرصے کے بعد کبوتر اڑانے کے بعد واپسی کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب گراؤنڈ پر رہیں گے یا نہیں؟ نہیں تو ابھی تو میاں صاحب اس وقت جب آپ اور میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو میاں صاحب تو جنیوا بیٹھے ہیں, میاں صاحب تو وہاں سے واپس آئے ہیں جی بی سے, کوئی 2-4 گھنٹے ریسٹ کیا اور اس کے بعد روانہ ہو گئے. سیاسی گراؤنڈ کی بات کریں. نہیں سیاسی گراؤنڈ, میاں صاحب کیسے سیاسی گراؤنڈ پہ رہ سکتے ہیں؟ میاں صاحب کے پلے کیا ہے؟ اور بھائی میاں صاحب اشتہاری تھے, مفرور تھے, پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, کرپشن کے ان کے اوپر سزا یافتہ مجرم تھے کرپشن کرنے کے اوپر, اور ان کو جس طرح سے لایا گیا, جیسے ان کو الیکشن لڑوایا گیا, ان کا وہ آپ نے رائے ثاقب کھرل صاحب کا کلپ تو دیکھا ہوا ہے کہ کئی دن تک لاہور کے ایک اس کے اوپر پرنٹنگ پریس کے اوپر بیلٹ پیپر چھپتے رہے ان کے حلقے کے, اس طرح سے تو کئی دن لگے. اتنا ووٹ ڈالا ڈاکٹر یاسمین راشد کو لاہور کے اس حلقے کے لوگوں نے عمران خان کی وجہ سے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی وجہ سے, ان کی قربانی کی وجہ سے, کہ کئی دن تک بیلٹ پیپر چھاپنے پڑے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ کم کرنے کے لیے اور نواز شریف کو ووٹ زیادہ کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کو نواز شریف کو باہر جانے دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں وہ اب بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن تھی اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے پاس کوئی راستہ تھا, کیونکہ اس وقت عمران خان کو یہی بتایا گیا تھا, بلکہ اس وقت آپ کو اگر یاد ہو میڈیا پہ نون لیگ کے لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی کوئی بری خبر آنے والی ہے, اور پس پردہ کہنا شروع کر دیا تھا نون لیگ والوں نے کہ بس اللہ معاف کرے کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں بس, اور کسی وقت بھی کوئی بری خبر آ جائے گی. اس وقت عمران خان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا, نہ جانے دیتے تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی اور کچھ کر دیتا, میاں نواز کے ساتھ گلے عمران خان کے پڑ جاتے. صدیق جان پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ صدیق جان پرو عمران خان ہے, ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب اس وقت آپ 4 سال سے اگر جبر بربریت فسطائیت اور جدیدیت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے تو صدیق جان کیا ہی کرنا کہ غلط ہے. اگر 26ویں اور 27ویں بھی تو یہ چیز نہیں, دیکھیں عمران خان کے دور میں جب یہ مہنگائی کے اوپر بات ہوتی تھی, ان چیزوں پہ بات ہوتی تھی, تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ بھائی اس میں یہ حکومت کی نااہلیاں ہیں, ناکامیاں ہیں. جو زیادہ ایک بات ہے جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم پرو عمران خان ہیں, وہ پاناما کیس کی وجہ سے کہا جاتا ہے. پاناما کیس میں نے کور کیا, میرے سامنے ہے, میں یہ بات نہیں مان سکتا جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو غلط سزا ہوئی ہے. میں دیکھیں میاں نواز شریف نے آج تک نہیں بتایا کہ پیسے کمائے کیسے, باہر بھجوائے کیسے, رسیدیں آج تک نہیں دکھائیں. اس کو کور کیا, شریف خاندان کی کرپشن کو وہ کیا, ایکسپوز کیا, رپورٹ کیا, تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم پرو عمران خان ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور کی آپ چیزیں لائیں نا, آپ اگر آپ کے پاس عمران خان کے دور کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو عدت کیس جیسے مکروہ, گھٹیا اور نیچ کیسز بنانے پڑتے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب انالیسس کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کہنا ہے, کسی چیز کو غلط کہنا ہے. اور اس وقت 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عدالتیں عمران خان اور جو تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہیں, جو صحافیوں کے ساتھ کر رہی ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہی ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کر رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے ساتھ کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے ان چیزوں کو ہم غلط ہی کہیں گے. کیا صحافت یہ ہے کہ مریم نواز کا اچھا کام پر بھی آپ لوگ تنقید کرتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو بتا دیں کہ مریم صاحبہ نے کوئی اچھا کام کیا, ہمیشہ تنقید کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. بہت سارے پروجیکٹ ہیں ان کے, ستھرا پنجاب دیکھیں. ہاں ستھرا پنجاب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ستھرا پنجاب یہ ابھی جب ہمارے ایک سینئر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے شہر کہا کہ بڑی سڑک صاف ہے, تو میں نے یہ نہیں کہا کہ سڑک صاف نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ سڑک صاف کی ستھرا پنجاب نے. میں نے صرف یہ اس کے اوپر لکھا کہ بھائی 45,000 ارب آپ نے پچھلے 4 سال میں قرضہ لیا ہے, 45,000 ارب بیرونی قرضہ لیا ہے وفاق نے, اور اس میں سے زیادہ تو پنجاب کو نوازتے ہیں. اس کے علاوہ 4365 ارب روپے پہ اپنے پیٹرولیم لیوی
جو ہے وہ اکٹھی کی ہے. آپ نے عوام سے جو ٹیکسز لیے ہیں 80 to 88% جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ نے عوام سے لیے ہیں. اگر اتنا کچھ عوام کی جیبوں سے نکالنے کے بعد 5-6 ہزار ارب کا آپ نے نقصان کسانوں کا کرنے کے بعد اتنا پیسہ جمع کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے ستھرا پنجاب کے اوپر آپ 200-250-300 ارب روپے لگا رہے ہیں تو اس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ آپ ستھرا پنجاب کے اوپر پیسہ لگ رہے ہیں تو باقی سارا پنجاب ٹھیک چل رہا ہے. بھائی آپ کرائم دیکھیں, آپ یہ دیکھیں بے روزگاری دیکھیں, آپ انسرٹینٹی دیکھیں, آپ ہسپتالوں کی صورتحال دیکھیں. ستھرا پنجاب کے بجائے مریم نواز صاحبہ اگر اپنے نام کا مریم نواز شریف, کلثوم نواز شریف, میاں نواز شریف اور آگے اپنے بچوں کے نام پہ کوئی کارڈ لے آتی ہیں اور ہیلتھ کارڈ کے متبادل کارڈ دے دیتی تو میں اس کی ضرور تعریف کرتا کہ یار یہ چلو انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اپنے مریم صاحب ایسے کریں کہ اتنا بڑا کارڈ پرنٹ کروائیں, اس کے اوپر اپنے دادا سے لے کے اور اپنے نواسیوں نواسوں تک جتنے خاندان کے لوگ ہیں ان ساروں کی تصویریں لگا دیں, لیکن ہیلتھ کارڈ بحال کر دیں. میں ان کی تعریف کروں گا. پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ بزدل آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہمیں فیصلہ سازوں میں نظر آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے باہر نہیں آنا اور اس نظام کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. لیکن کچھ ہیں جن کو لوگ بزدل کہتے ہیں, لیکن وہ بزدل نہیں ہیں, وہ جنرلی یہ بات سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مسئلے کو حل کرنا ہے. تو بات چیت کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں بات چیت تو تحریک انصاف تو آج بھی بات چیت کر رہی ہے. پرلی سائڈ سے ان کو ریسیو کیا جاتا ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور بات چیت کبھی آگے نہیں بڑھتی. سہیل افریدی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ابھی تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ وہ کال دینا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب سے مشاورے سے فیصلے کریں, اور ان کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی کال دینے کا نہیں کہا. تو یہ آنے والے چند ہفتے بتائیں گے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. ریاست تو ماں ہوتی ہے. صدیق جان نے اس ماہ کو 26 نومبر کو کیسے پایا؟ 26 نومبر سے پہلے بھی چیزیں ہمارے سامنے جو کچھ کیا گیا. نہیں, میں نے سنا تھا کہ صدیق جان نے کچھ دن بلاگ بھی نہیں تھا کیا. ہاں بالکل, ظاہر ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں نا وہ اس بات پہ تو ہمیں مارجن دینے کو تیار ہیں کہ ہم اگر کوئی بات حقائق اور سچ نہیں بیان کر سکتے تو ہم خاموش ہو جائیں. اس چیز پہ ہمیں ہمارے دیکھنے والے مارجن دینے کو تیار ہیں موسٹلی. کچھ ہیں جو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ بولیں, مطلب جو مرضی آپ کے ساتھ ہو جائے. لیکن اس چیز پہ ہمیں کوئی مارجن نہیں دے گا اور نہ دینا چاہیے, نہ ہمیں ملنا چاہیے, اور نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک چیز جو ہوئی ہے اس کو ہم کہیں کہ نہیں ہوئی. میں اگر ان دنوں میں کرتا ولاگ تو یہ کہتا کہ نہیں چلی گولی, جانے نہیں گئی. مرید کے پہ کیا کہوں کہ جانے نہیں گئی. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے نا, 3 سے 4 لاشیں تو میں نے. ٹھیک ہے بالکل. تو اس لیے بات یہ ہے کہ 26 نومبر آپ دیکھیں, مرید کے آپ دیکھیں, لاکھوں لوگوں کے اوپر FIRs, ہزاروں لوگوں کی گرفتاری, سینکڑوں گھروں میں چادر چادری کا تقدس پامال, درجنوں لوگ جانوں سے چلے گئے, آج بھی سینکڑوں جیلوں کے اندر ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. اقرار الحسن پر آپ تنقید کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اقرار بھی دوست ہیں اپنے, تو دوستوں پہ آپ تنقید کرتے رہتے ہیں. محبت نہیں, ان سے بڑی میری عقیدت ہے, محبت ہے. وہ نہیں, مجھ سے وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. خیر ہے, وہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں. محبت ہے جو آپ لوگوں نے آن لائن چلا دی ہے. آپ بیان بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مجھ سے سمینا پاشا صاحبہ نے پوچھا ابھی عید پہ, میرا انہوں نے ایک انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی پڑے, تو انہوں نے 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کے نام لیے, جن میں سے ایک جواد احمد صاحب کی تھی, ایک اقرار صاحب کی تھی, شاید ایک ریحام خان صاحبہ کی تھی, اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے, تو میں نے کہا میں اقرار الحسن صاحب کی پولیٹیکل. جواد احمد میں پسند ہے آپ کو؟ نہیں, اقرار بھائی سے دوستی ہے یار, اقرار بھائی سے اچھا تعلق سے دوستی ہے. پاکستان کو آپ 2035 میں کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ میں نے 30 کا ٹرنیور ختم کر دیا. دیکھیں 35 میں پاکستان کہاں ہوگا یہ فیصلہ سازوں کے فیصلوں سے ہوگا. جو فیصلے سے اگر ہونا ہے تو پھر میں وہی عرض کرتا ہوں نا, اگر تو وہ پاکستان کو ایسے لے کر چلے جیسے لے کر چل رہے ہیں, تو پھر میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا کہ 2035 میں ملک کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے, کرم کرے, کوئی غیبی اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی مدد کرے, اور فیصلہ سازوں کو اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی سوچنے کی کوئی تھوڑی سی صلاحیت دے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. اس وقت آپ پنجاب کے اندر دیکھیں, کسان جو ہے اس نے پہلے اس کی فصلیں تباہ ہوئیں, اس کی جو سیونگز تھیں وہ ختم ہوئیں, اس نے قرضے لیے, پھر اس نے اپنے جانور بیچے. اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کسان اپنی فصلوں میں کھڑے ہوئے درخت جو ہے وہ بیچ رہا ہے. اس حد تک نوبت آ گئی ہے. تنخواہ دار طبقہ دیکھیں خودکشیوں پر مجبور ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ملیں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری کی شرح
حکومت جو مان رہی ہے وہ یہ ہے کہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے جو حکومت مان رہی ہے، حالانکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. غربت حکومت یہ مان رہی ہے کہ 30% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 45% خطے غربت سے نیچے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھ لیں 5-6 ہزار ارب کا تو کسانوں کو نقصان ہو گیا. تاجروں کی آپ صورتحال دیکھ لیں، آپ مڈل کلاس کی صورتحال دیکھ لیں، لوور مڈل کلاس، بلکہ مڈل کلاس تو ختم ہی ہو گئی ہے، یا لوور مڈل کلاس ہے یا امیر ہے، یا غریب سے غریب تر ہے یا امیر ہے، سفید پوش تو ختم ہی ہو گئے ہیں. 78 سالوں سے فیصلہ سازوں کا فیصلہ ایک ہی ہے، بدلے گا یا نہیں؟ دیکھیں 78 سال سے نا چیزیں چل رہی تھیں، چل رہے نہیں، ان کا فیصلہ ہی نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، ان کے فیصلے اس لیے چل رہے تھے کہ ملک کسی نہ کسی طرح سے چل رہا تھا. مشرف صاحب کا دور ہو، ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، ڈالرز کی ریل پیل تھی، بہت ڈالر آ رہا تھا. لیکن پچھلے 4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی وہ فنڈنگ نہیں آ رہی، اور صرف ایک چیز کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، 2 چیزوں کے اوپر. ایک قرضے، وہ IMF سے مل جاتے ہیں، اتنی تو انہوں نے ہمیں مارجن دینا ہے نا، کہ اگر امریکہ کی حامی حکومت ہوگی تو اتنا تو امریکہ مارجن دے گا نا کہ IMF کو کہے گا ان کو پیسے دے کے رکھو، ان کو اس نشے پہ لگا کے رکھو. اور دوسرا ہم چل رہے ہیں ریمیٹنسز کے اوپر. ریمیٹنسز کے اوپر ہوا یہ کہ پچھلے کیونکہ 4 سال میں 40-50 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے، اتنے 75 سال میں جتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے تھے اتنے اس سے آدھے جو ہیں وہ 4 سال میں چلے گئے. تو 40-50 لاکھ لوگ پاکستان سے گئے ہیں. اب وہ اگر $100 بھی ایوریج ایک بندہ بھیجتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں. اس وقت ہم چل رہے ہیں قرضوں کے اوپر اور ریمیٹنسز کے اوپر، جو ڈالر ہمیں باہر سے آ رہا ہے. اور جو ملک کے اندر ہم سسٹم چلا رہے ہیں وہ ہم پیٹرولیم لیوی لگا کے، ہم بجلی مہنگی کر کے، ہم ٹیکس لے کے، لوگوں کو ذلیل کر کے، خوار کر کے، اس طرح سے تو ملک چلا. آپ نے کہا 4 سال سے ملک نہیں چلا، گھڑی کی سوئی تو آج بھی گھوم رہی ہے. 450 کا پیٹرول ہوا ہے پاکستان میں، عوام روڈوں پر نہیں ہے. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ خاص طور پہ پنجاب کے لوگ بالکل نہیں نکلتے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے DNA میں ہے کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کرنی ہوتی. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی بجٹ کیوں ڈیلے ہوا ہے؟ چیزیں نہیں چل رہی، نہیں ہو رہی. اب صوبوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 1400-1500 ارب روپیہ ہے اس کا بینظیر انکم سپورٹ کا، وہ صوبے اپنے حصے لے لیں. وہ پیپلز پارٹی ابھی تک اس پہ نہیں مان رہی، لیکن مان جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر چیزیں اس سال آپ بجٹ پھر بھی چلیں دے لیں گے، اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ آپ نے IMF کو لکھ کے دے دیا ہے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کے لوگوں سے 10,780 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی کے مد میں اکٹھا کریں گے. اگلے 5 سال میں آپ 95,000 ارب قرضہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کریں گے. ہر سال آپ نے 2200 ارب روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. آپ نے اسی طرح سے جو اور آپ نے ٹیکسز بڑھانے ہیں، 15,000 ارب سے زیادہ کا اگلے سال آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. کہاں سے کریں گے آپ؟ کس طرح سے چیزیں آپ کریں گے؟ ہر چیز کی نا ایک حد ہوتی ہے. اب تقریباً تمام چیزیں حد کراس کر رہی ہیں، پانی سروں سے گزر رہا ہے. اس سال اگر یہ بجٹ دے بھی لیں بجٹ، تو بھی حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خوفناک ہوں گے. مسئلہ اس سسٹم کی 2 ان کی خوش نصیبیاں ہیں، 3 بلکہ. ایک ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ امریکہ ساتھ ہے مکمل طور پہ. دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے حقوق کے لیے بالکل بھی. گھروں میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس نظام کو مانتے نہیں ہیں، یہ بات اچھی ہے. اس نظام سے خائف ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن نکلتے نہیں ہیں. اور تیسری اس نظام کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو PTI کی باہر فیصلہ ساز لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی تیاری کر رہی ہے. یہ 3 خوش قسمتی ہیں. فیوچر میں صدیق جان پاکستان میں عوامی انقلاب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انقلاب کچھ یہ میں نہیں کہہ سکتا، ابھی تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ لوگ کوئی انقلاب لے آئیں گے. ہاں 8 فروری کو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ انتخاب نہیں تھا، انقلاب تھا کہ لوگ نکلے ووٹ ڈالا. لیکن جو انقلاب کی پکچر ایک واقعی جس کو انقلاب کہتے ہیں وہ اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا 26 نومبر اور مریدکی کے بعد لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی لیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. لیکن چیزیں اتنی زیادہ گراؤنڈ کے اوپر خراب ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی چیز ٹریگر کرے گی تو چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ موجود تھے صدیق جان، انہوں نے اپنا اوورآل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.